پہلا پیار کسی نے نہیں بھولتا. خان صاحب نے, آپ یقین کیجئے, اپنے دور میں کرکٹ کو جو نقصان پہنچایا ہے نا, کبھی آپ کلبوں میں جا کے پوچھیں. جس کو ڈیجیٹل ٹیررزم کہا جا رہا ہے یا دہشت گردی کہا جا رہا ہے, یہ ایکچولی جہاد کے زمرے میں آ رہا ہے. یہ جہاد نہیں کر رہے, یہ صرف اقتدار کی جنگ کر رہے ہیں. ڈکٹیٹروں کی گود میں پل پڑ کے آپ باہر آئے ہیں. پٹ گیا ہوں کہہ کہ بھائی فرد واحد کے پاس یہ پاور ہونی نہیں چاہیے. جنرل باجوہ کی سب سے بڑی غلطی وہی تھی جو آج تک ان تمام جنرلز کی رہی ہے. شہباز شریف کو لانا ہو اور پتہ نہیں کب نکالنا ہو, مجھے نہیں پتا اب ان کی باری کب آئے گی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بہت سے سوالات آپ کی جانب سے پچھلے ایک ہفتے میں ہمارے پاس آئے تھے, تو ان تمام سوالوں کے جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں جوابات جو ہے وہ دیے جا سکیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ کرکٹ کے میدان سے, جو کرکٹ کے حوالے سے ہمارے پاس سوالات آئے ہیں, سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے. عزیز اللہ شاہ کا تبصرہ: ان پاکستانی کھلاڑیوں کو کیا پتا باہر کے ممالک میں ہم شرم کی وجہ سے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے. شاہ جی, میرے خیال میں یہ جو ہے نا, اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ میرے خیال میں تنقید کریں, جو بھی کریں, لیکن الٹیمیٹلی ہے یہ سپورٹ. ٹھیک ہے, مطلب سپورٹس کو سپورٹس کے طور پہ لینا چاہیے. بالکل تنقید ضرور کرنی چاہیے, لیکن اس کو عزت بیزتی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے میرے خیال میں. مطلب آپ اس پہ کرٹیکل ہوں, غلط کھیلا گیا, صحیح نہیں کھیلا گیا, کرٹیکل ہوں بے شک کریں, لیکن پھر بھی اس کو عزت بیزتی کا مسئلہ نہ بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب آپ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو پھر بات جو ہے نا بہت آگے چلی جاتی ہے. تو سپورٹس کو جو ہے نا سپورٹس سے رہنے دیں. بہت کرٹیکل ہوں, بالکل کرٹیکل ہوں, لیکن اس کو اس لیے پتہ ہے کیوں مسئلہ نہ بنائیں. میں اس کی آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ یا تو پھر آپ ان کو اسی طرح ہی پیار کریں, جب یہ ٹیم ہارتی ہے تو تب بھی جو ہے نا ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہوں اور ان سے کہیں کہ نہیں تم انشاءاللہ کھڑے ہوگے, ان کو اسی طرح ہی بیک اپ بھی کریں. اور پھر اس کے بعد کل کو جب آپ کی ان کی جیت ہوگی نا, تو پھر آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اس کا جشن بھی منائیں. لیکن اگر ایک ٹیم نیچے ہے اور آپ اس کو اٹھانے کے لیے سپورٹ نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو نے تو ہمارا منہ کالا کرا دیا ہے, جو بھی کر دیا, تو پھر اس کا آپ پھر کل کو ان کی جیت کا بھی خوشی منانے کا آپ کا رائٹ نہیں بنتا. سو اس لیے میرے خیال میں ایک حد تک جانا چاہیے, اس ریڈ لائن سے آگے میری نظر میں نہیں جانا چاہیے. رفاقت شہزاد کا تبصرہ: آپ کرکٹ پر بہت اچھا تبصرہ کرتے ہیں, آپ کو کرکٹ پر بات کرنی چاہیے. شکریہ رفاقت صاحب. میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بہت بڑا ایکسپرٹ ہوں اس معاملے میں. آبویسلی بہت بڑے بڑے نام, بہت بڑے بڑے جرنلسٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں اور شاید مجھ سے بہتر بات کرتے ہوں گے. میں بالکل یہ کہوں گا میرے سینئرز موجود ہیں. میں چند نام آپ کے, وحید خان صاحب ہیں, عبد الماجد بھٹی صاحب ہیں, اس کے علاوہ مطلب شاہد صاحب ہیں, اے آر وائی کے اوپر ہوتے ہیں. تو بہت سے سینئرز ہیں جو مجھ سے بہت بہتر. مرزا اقبال بیگ صاحب ہیں, میں تو ان کو ڈکشنری مانتا ہوں. نعمان نیاز صاحب, اچھا میں نے ان لوگوں کے ساتھ بہت کام کیا ہوا ہے ماضی کے اندر نا, میں نے بہت کام کیا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ. یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں. تو لیکن میں نا کہتا ہوں کہ بھائی میں نے جب ایک تبصرے تجزیے چھوڑ دیے اس چیز کے اوپر, تو میں بند کر کے نا اس کو کہیں پہ چھپا دوں. تو لیکن اب ظاہری بات ہے, یہ جو پیار عشق ہے اس گیم کے ساتھ, یہ پورا وہ آپ کا جو کہتا ہے نا پہلا پیار کسی نے نہیں بھولتا, تو یہ پہلا پیار ہے ہمارا, نہیں بھولتا یہ, چاہے جو مرضی کر لیں. تو ٹھیک ہے, یہ اس گیم سے عشق معاشقہ جو ہے وہ چلتا رہے گا اسی طرح. آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. ایم خان کی تجویز: ساری ٹیم کو عمران خان کے حوالے کر دیں, وہ انہیں ٹھیک کر دیں گے. اچھا خان جی, بات یہ ہے کہ میں نا اب اگر اس کے اوپر کوئی تبصرہ کروں گا نا تو آپ کو تب چڑھ جائے گی, کیونکہ موسٹ پرابلی آپ پی ٹی آئی کے فالوور ہیں. لیکن خان صاحب نے, آپ یقین کیجئے کہ اپنے دور میں کرکٹ کو جو نقصان پہنچایا ہے نا, کبھی آپ کلبوں میں جا کے پوچھیں. میں سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے پتہ کرنا ہے نا کہ خان صاحب کے دور میں کرکٹ کا کیا حال ہوا ہے, تو صرف گوگل میپ کھولیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا حل بتاتا ہوں. گوگل میپ کھولیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ قریب ترین کرکٹ کلب کون سا ہوگا نا. کوئی آس پاس کسی گراؤنڈ میں کوئی کرکٹ کلب ہوگا, وہاں پہ چلے جائیں. اور وہاں پہ جا کے کوئی لڑکے وغیرہ جو کھیل رہے ہوں نا, انڈر 19 وغیرہ, 20 21 22 سال کے جو لڑکے ہوں, ذرا ان سے پوچھیں کہ بھائی خان صاحب کے دور میں آپ کا کیا حال ہو رہا تھا. یقین کریں فاقے تھے فاقے ان لوگوں کے ساتھ. خالی پیٹ کے ساتھ کوئی گیم نہیں کھیلی جا سکتی. آپ نے لڑکے کو گیم کھلانی ہے نا, تو آپ کو اس کا پیٹ بھرنا پڑے گا بھائی. سوکھی روٹی کے ساتھ سپورٹس مین نہیں بنتے. ادھر آسٹریلیا اور انگلینڈ وغیرہ پہ دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. وہ 12-13 سال کا لڑکا پکڑتے ہیں, اگر اس کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے نا, تو وہ اس کے ماں باپ کو بھی کہتے ہیں چلو پیچھے ہو جا, اسٹیٹ اب اس کا خیال رکھے گی, یہ ہماری چھتر چھایا میں آ گیا ہے. لڑکا وہاں سے پک ہوتا ہے, لڑکا 16-17 سال کی عمر میں تھوڑی پک ہوتا ہے. سپورٹس اتنی سائنٹیفک ہو گئی ہے اب, میں آپ کو بالکل, اور یہ میں صرف کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, آل دا گیمس, چاہے آپ فٹ بال کی بات کریں, ہاکی کی بات کریں, کوئی بھی گیم بات کریں,
آپ کو لڑکا ٹیلنٹ ہنٹنگ 11-12 سال کی عمر میں ہوتی ہے. دنیا یہاں پہنچ گئی. آپ کو پتا ہے اولمپکس کے اندر 12, 13, 14 سال کی بچیاں جمناسٹکس کھیلتی ہیں. جا کے دیکھ لیجئے گا, ریکارڈ چیک کر لیں جا کے. اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اولمپکس میں بھیجتے ہیں وہ. خیر وہ فلیکسیبلٹی کا بھی ریزن ہے. اس ایج تک جو ہے فلیکسیبلٹی ہوتی ہے جمناسٹکس کے اندر. آپ جتنا آگے جاتے رہتے ہیں نا, آپ کی فلیکسیبلٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہت ینگ ایج کے اندر. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے, آپ دیکھیں پروفیشنل سپورٹس جو ہے وہ یہاں سے پک ہوتی ہے. تو خان صاحب نے جو ہے وہ بڑی زیادتی کی کرکٹرز کے ساتھ اپنے دور میں, بہت زیادتی کی. اسٹرکچرل پرابلمز بہت سی رہی ان کے دور میں. تو میں نہیں مانتا یہ ٹھیک ہے پولیٹیکل سلوگن ان کے لیے ٹھیک ہے جی, دے دیں تو خان صاحب ٹھیک کر دیں گے. خان صاحب نے سپورٹس کو بہت نقصان پہنچایا اپنے دور کے اندر. شائزہ عباس کا سوال. پاکستانی ٹیم نے ایشین والی بال چیمپئن شپ جیتی ہے. آسٹریلیا جیسی ٹیم کو 3-0 سے سیریز ہرائی ہے, لیکن کرکٹ کے علاوہ دوسری کھیلوں کے بارے میں بات کیوں نہیں کی جاتی؟ شائزہ صاحبہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. اچھا چلیں, میں اب آپ نے چونکہ ایک دوسری گیم کو چھیڑ دیا ہے, میں آپ کو خود بتایا تو میرا تعلق نا سوئمنگ کے ساتھ تھا. میں پنجاب کی ٹیم کا کیپٹن تھا. میں پاکستان جونیئر سوئمنگ چیمپئن شپ کے اندر میں نے کوئی 7-8 میڈل جیتے تھے, گولڈ میڈلز. ٹھیک ہے, تو میرا اس گیم سے تعلق ہے, کرکٹ کے ساتھ نہیں ہے. میں نے کرکٹ کھیلتا ہوں, ٹھیک ہے, آج بھی کھیلتا ہوں, ابھی بھی کھیلتا ہوں. لیکن میری جو پروفیشنل سپورٹس تھی نا وہ سوئمنگ تھی. میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا کرکٹ کو آپ نے پچھلے 76-77 سال میں بہت زیادہ فیور دی ہے اور باقی گیموں کو نگلیکٹ کیا گیا ہے. میں اس کا ایک اگر ماڈل آپ کے سامنے رکھوں نا تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ کرکٹ کے اندر جس طرح آپ نے فرینچائزز بنائی PSL کے لیے, یہ پشاور زلمی, لاہور قلندر اور کراچی کنگز, کوئٹہ گلیڈیٹرز, یہ اس طرح جس طرح آپ نے یہ بنائی نا, آپ کو دیگر گیموں کے اندر بھی یہ فرینچائز سسٹم لانا پڑے گا. بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کو کہیں کہ اگر آپ نے کرکٹ کو میں آپ نے کرنا ہے نا تو آپ کو دیگر گیموں میں سے کوئی ایک گیم آپ کو پکڑنی پڑے گی. آپ یقین کیجئے, آپ یہ رول بنائیے, اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی باقی گیمز بھی کس طرح اٹھتی ہیں. آپ انڈیا چلے جائیں, آپ کا پڑوسی ملک ہے انڈیا, وہ بھی آپ نے اور وہ اکٹھے آزاد ہوئے تھے نا. آپ نے ان کی بھی کرکٹ ٹیم, آپ کی بھی کرکٹ ٹیم, کرکٹ کو وہاں پہ آج بھی پوجا جاتا ہے بالکل, لیکن انہوں نے باقی گیموں کو بھی اٹھایا ہے. آپ جا کے ان کے اسپرنٹرز دیکھ لیجئے, انڈیا کے شوٹرز دیکھ لیجئے. یہ میں ساری گیمیں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں انڈیا نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. ان کے چیس پلیئرز دیکھ لیجئے, ان کے سوئمرز دیکھ لیجئے, آپ سے بہتر ہیں. تو انہوں نے ساری گیموں کو پک کیا. آپ کو پورا سٹرکچر اٹھانا پڑے گا, صرف ایک گیم پہ آپ بلبوتے پہ نہیں رہ سکتے. اور اس کی بھی میں چلیں آپ کو ایک سائنٹیفک ریزن دیتا ہوں. دیکھیے الٹیمیٹلی 11 لڑکوں نے کھیلنی ہے جا کے ٹیم, 11 لڑکوں نے. لیکن اگر ایک سپورٹس مین جو ہوتا ہے نا, اگر اس کے اندر پوٹینشیل ہے تو اس پول کو اگر آپ دیگر گیموں کی طرف بھی ڈال دیں گے, جب وہ لڑکا پاکستان کا بلیزر پہنے گا نا, چاہے وہ کسی اور گیم کا بھی پہنے, اس کو انکریجمنٹ ملے گی کہ ہاں بھی میں فٹ بالر ہوں, میں جمناسٹ ہوں, میں ریسلر ہوں. آپ کے ریسلر بڑے زبردست ہیں لیکن وہ جانتا ہی کوئی نہیں ہے, ان کو سپورٹ ہی کوئی نہیں کرتا. تو آئی ایگری ود یو, ساری گیموں کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے. راجہ عمر محسود کا سوال. منصور بھائی, اگر ڈیجیٹل ٹیررزم ہو سکتی ہے تو ڈیجیٹل جہاد کیوں نہیں؟ راجہ صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ڈیجیٹل ٹیررزم ہو سکتی ہے اور ڈیجیٹل جہاد کیوں نہیں, بالکل ٹھیک ہے بھائی جان. بات یہ ہے کہ دو مختلف چیزوں کو جو ہے نا آپ مکس اپ کریں. ایک جو ہے اس کا تعلق کرائم کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, جہاد ظاہری بات ہے ایک مذہبی چیز ہے نا, آپ اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں, اور ایک ہے کرمنل چیز. تو فار ایگزامپل آپ ایک کرائم کر رہے ہیں, آپ بیٹھ کے جھوٹی خبر کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ بلا وجہ کے اسٹیٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ ایگریشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ کے خیال میں اسٹیٹ کے اگینسٹ اگر آپ یہ سب کچھ کریں تو یہ جہاد ہوگا؟ نعوذ باللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی چیز کو جس کو ڈیجیٹل ٹیررزم کہا جا رہا ہے یا دہشت گردی کہا جا رہا ہے, یہ ایکچولی جہاد کے زمرے میں آ رہا ہے. اچھا, اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر دہشت گردی ہوئی بھی مذہب کے نام کے اوپر ہی ہے, ہمیشہ اسی طرح ہی ہوئی ہے. تو ایکچولی آپ اس بات کو مزید ویلیڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ انتہا پسندی ہے, بیسکلی مذہبی انتہا پسندی ہے. یہ آج جتنے بڑے بڑے دہشت گرد ہیں, دہشت گرد گروپس, خاص طور پہ جو آپ نے یہ وار آن ٹیرر کے اندر دیکھا, پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا, جو لہر ہوئی, وہ ہمیشہ وہ تمام دہشت گرد جب پکڑے جاتے تھے نا, وہ کہتے تھے ہم جو کچھ کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں, اور ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. جبکہ وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, وہ ٹھیک نہیں کر رہے تھے. آپ ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے ہوئے تھے. یہ کیا ریاست کے خلاف بندوق اٹھائی ہوئی ہے یا اس کو اٹھانا چاہیے؟
یہ کنڈیم کرنے والی چیز ہے. یہ ایکسکیوز مت بنائیے اس بات کو کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جہاد ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے پھر سب ٹھیک ہے. یہ مذہب کا لبادہ ہے, اس کو مت اوڑھیے کہ جناب یہ جو کچھ کر رہے ہیں جہاد, یہ جہاد نہیں کر رہے, یہ صرف اقتدار کی جنگ کر رہے ہیں. اور یہ جتنے بڑے جمہوری بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, ڈکٹیٹروں کی گود میں پل پڑ کے آپ باہر آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے مارشل لاء کی وہ جتنی فورسز ہیں ان کی چھتر چھایا کے اندر آپ نے پرورش پائی ہے. آپ جمہوریت دیں گے خدا کے لیے. آج بھی پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے جناب ہم نے جنرلوں سے بات کرنی ہے, جنرلوں سے بات کرنی ہے. یہ تو ہے ان کا جمہوری رویہ. تو خیر بحث پھر لمبی ہو جائے گی. جی فہد کا سوال, جنرل باجوہ کی بڑی غلطی کیا تھی؟ عمران خان کو اقتدار میں لانا یا اقتدار سے نکالنے میں سہولت فراہم کرنا؟ فہد صاحب بہت اچھا سوال ہے کہ جنرل باجوہ کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی. جنرل باجوہ کی سب سے بڑی غلطی وہی تھی جو آج تک ان تمام جنرلز کی رہی ہے, ارسپیکٹو وہ عمران خان ہو, لانا نکالنا. بھائی آپ کا نہ کام ہے لانا, نہ آپ کا کام ہے نکالنا. سمپل از دیٹ. اور 76 سال کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ صرف جنرل باجوہ نہیں, تمام پیچھے کے جتنے جنرلز ہیں سب نے یہی غلطیاں کی ہیں. چاہے وہ نواز شریف کو لانا ہو اور پھر نواز شریف کو نکالنا ہو, عمران خان کو لانا ہو, عمران خان کو نکالنا ہو, شہباز شریف کو لانا ہو اور پتہ نہیں کب نکالنا ہو. مجھے نہیں پتا اب ان کی باری کب آئے گی. لیکن یہ آپ کا کام نہیں ہے. میرا بیسک اختلاف صرف اس بات سے ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے. مجھے آپ کے کریٹ کیے ہوئے تمام پتلوں سے نفرت ہے, کیونکہ یہ عوام آپ ان کو زبردستی لیڈر بناتے ہیں, اور جب آپ وہ زبردستی کرتے ہیں نا تو یہ جمہوریت کو اگر میں ایک عورت کے ساتھ تشبیہ دے دوں نا, ایک عورت کے ساتھ, تو آپ اس کو مارشل لاء کے بیوٹی پارلر میں لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد فیشزم کا میک اپ کرتے ہیں اس کے چہرے کے اوپر. ٹھیک ہے, اور زور زبردستی کا دوپٹہ اوڑھتے ہیں اس کے سر پہ اور اس کو کہتے ہیں کہ لو جی جمہوری دلہن تیار ہو گئی ہے. جبکہ اس کے تمام نین نقش سارے کپڑے جو ہیں وہ صرف اور صرف مارشل لاء کی پیداوار ہوتے ہیں یا جنرلوں کی پیداوار ہوتے ہیں. میرا اختلاف اس بات سے ہے. اور میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں, میری بات لکھ لیجئے گا. یہ آج 2024 چل رہا ہے نا, 6 7 سال 8 سال, یہ میں آپ کو ٹائم فریم بھی دے رہا ہوں. آپ دیکھ لیجئے گا ایک اور عمران خان آ جائے گا. یہ لکھ لیجئے گا میری بات, ایک اور عمران خان آئے گا. اور جو میں کہہ رہا ہوں ایک اور عمران خان, میرا کہنے کا مطلب ہے ان کی نرسری سے ایک نئی چیز آئے گی, ایک نئی آئٹم. وہ جیسے کہتے ہیں نا آئٹم سانگ, یہاں پہ میرے اندازے کے مطابق ہر 20 سے 25 سال کے بعد ایک نیا آئٹم سانگ آتا ہے. ہماری اس جمہوری فلم کے اندر نا ہر 25 سال کے بعد ایک آئٹم سانگ آتا ہے. فلم ہٹ ہو جاتی ہے نا اس سے. تو آپ دیکھیے گا یہ خان صاحب کی ری لانچنگ 2011 میں ہوئی تھی نا, اور اب 2024 ہے, 13 سال گزر گئے. 10 کو سال آپ اور ویٹ کر لیں, میرے خیال میں 10 11 12 سال کو اور ویٹ کر لیں, آ جائے گی ایک اور آئٹم سانگ بھی آئے گا, آپ دیکھ لیجیے گا. اظہار شاہ کا سوال, if Khan's narrative of tumbling his government was not true, then why Cypher was not shown to the judges? شاہ جی بات یہ ہے کہ آپ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سائفر جو ہے نا ایک ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے, اور دکھانا یا نہ دکھانے سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ کے سامنے وہ انٹرسپٹ نے اس کو دکھا تو دیا, آپ پڑھ لیں اس کو جا کے. اب وہ آپ نے اس کو اگر انٹرپریٹ کرنا ہے اپنے لیے کہ جناب سائفر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور یہ جو کچھ بھی لکھا ہے میرے لیے لکھا ہوا ہے, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں فورن منسٹری, کسی بھی فورن منسٹری میں چلیں, کسی بھی, میں صرف یہ ان کی بات نہیں کر رہا, دنیا کی کسی بھی فورن منسٹری میں جائیں, وہ آپ کو خود بتائیں گے اس طرح کے سائفر آئے دن آتے رہتے ہیں. چلے میں اب آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ورڈڈ سائفرز جو ہیں وہ خان صاحب کی ریموول سے پہلے بھی آ چکے ہیں پاکستان میں. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, آپ جا کے پوچھ لیجئے گا. فورن منسٹری اس بات کو ڈینائی کر کے دیکھیں, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اوتھینٹکلی کہ اس سے زیادہ اسٹرانگ ورڈڈ سائفرز اس سے پہلے پاکستان میں آ چکے ہوئے ہیں. آپ کی, اور سائفر ہوتا کیا ہے بیسکلی, آپ کا ایمبیسڈر بھی بھیجتا ہے نا, آ چکے ہوئے ہیں پہلے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ جو اس کو ڈماش بھی کروایا گیا تھا نا, وہ بھی خان صاحب جو ہیں وہ صرف یہ کہہ دیا ہے یہ انٹرسیپشن ہو گئی ہے تو جناب اس کے لیے ڈماش کر دے. ڈماش کی ہوا ڈماش سے بات. آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں جج صاحب کے سامنے آپ نے سائفر نہیں کیا, آپ خان صاحب سے پوچھیں بھائی جان, وہ آپ نے مہدی صاحب کو جو انٹرویو دیا تھا, آپ سے ان سے پوچھا کہ جناب آج آپ کی جو حالت ہے اس کا کون ذمہ دار ہے. امریکہ کی آپشن آپ کو دی گئی تھی, بولنا تھا نا اس کے اندر کہ جناب امریکہ کا ہاتھ ہے.
آپ مجھے بتائیے نا, مجھے میرے سوال کا جواب دیجئے. آج آپ اس امریکہ کے حوالے آپ نے 36 جلسے کر دیے اس کے اوپر, 36 بھی نہیں تھے میرے خیال میں 50 سے بھی زیادہ تھے, ٹھیک ہے, آپ نے اتنے جلسے کر دیے. آپ سے جب وہ اینکر پوچھتا ہے مہدی کے بھائی جان بتائیے کون ذمہ دار, آپ کو تو سب سے پہلے کہنا چاہیے امریکہ ذمہ دار ہے بھائی. یہ سارے باقی تو چھوٹے چھوٹے پلیئرز ہیں, یہ جنرل باجوہ, یہ محسن نقوی, یہ باقی سارے تو چھوٹے پلیئرز ہیں. امریکہ کون سب سے تگڑا ہے؟ اچھا چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے یہ سب لوگ لائن میں کھڑے ہوں, امریکہ, جنرل باجوہ, ٹھیک ہے, حسین حقانی, محسن نقوی, یہی نام لیے ہیں نا اب تک خان صاحب نے, بتائیے ان میں سے سب سے تگڑی اینٹی کون سی ہے؟ بتائیے. امریکہ. تو اب امریکہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں لیتے آپ بتائیے, کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو پتا ہے کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ میں نے جو ہے نا یہ صرف ہوا میں چھوڑی تھی, یہ مجھے وقتی طور پہ اس کو فائدہ چاہیے تھا. اب تو الیکشن ہو گئے, ان سے ہو گئے نا الیکشن. ہمیں جو ایک چیز چاہیے تھی جس پہ ہم نے تحریک چلانی تو ہم نے چلا لی, ووٹ ہمیں مل گیا. اب اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو پیک کریں الماری میں بند کر دیں. اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب آپ ذرا کسی پاکستان تحریک انصاف کے, میں آپ سے کہتا ہوں کسی پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے اندر نا اسٹیج کے پاس جا کے نعرہ ماریں امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے. آپ کو نہ اسٹیج والوں نے چپ کرایا تو میرا نام بدل دیجیے گا کہ نہ خبردار امریکہ کے خلاف نہیں نعرہ مارنا. یہ تو ویسے خان صاحب کے اپنے دور میں, خان صاحب جو باہر تھے وہ تب بھی نعرے بند کروا دیتے کہ اے چپ, یہ والا نعرہ نہیں مارنا, کیونکہ سب ڈھکوسلا ہے. آپ کو ایک کیمپین بنانی تھی, آپ نے بنا لی, اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو بند. اب آپ کو امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک کرنے ہیں, اب آپ نے امریکہ میں لابنگ فرمز بھی ہائر کرنی ہیں. وہ شہباز گل وہاں پہ بیٹھا ہے نا, وہ کچھ نہیں کرے گا, وہ صرف بیٹھ کے ویلاگز بنائے گا, وہ قانونی طور پہ کوئی کارروائی نہیں کرے گا ڈونلڈ لو کے خلاف. وہ رنگ بازیاں ہو جائیں گی کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہ جی ہم نے نعرے مار دیے, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. نعرے مارنے سے کیا فرق پڑتا ہے ڈونلڈ لو کو؟ جائیں اس کو کورٹ کے اندر لے کے جائیں. امریکی گورنمنٹ کو وہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے فائل کریں سپریم کورٹ میں جا کے کیس کہ جی آپ کے ملک نے ہماری حکومت گرائی ہے. یہی کہا تھا نا خان صاحب نے, تو یہ کھڑے ہوئے اس کے اوپر پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ خان صاحب بیٹھ کے ایڈے لمبے چوڑے بیٹھ کے انٹرویوز لے رہے ہیں, خط لکھ رہے ہیں, لکھیں خط, گارڈین کو لکھیں خط کہ جی امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے. اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں امریکہ نے گرائی ہے. یہ باقی سارے تو چھوٹے چھوٹے پلیئر ہیں. جی جناب. مصعب فائق کا سوال, اگر آپ کے پاس وزیر اعظم سلیکٹ کرنے کی پاور ہوتی تو کسے سلیکٹ کرتے؟ یار فائق صاحب, یہی تو میں پٹ گیا ہوں کہہ کہ بھائی فرد واحد کے پاس یہ پاور ہونی نہیں چاہیے. میں کیوں سلیکٹ کروں یار؟ 11-12 کروڑ عوام ہے, وہ سلیکٹ کریں گے. اور خدا کے لیے کبھی کسی صحافی سے یہ سوال نہ کیجیے گا. ایک تو ہمارے یہاں پہ نا صحافیوں کو ماما چاچا بننے کا اتنا شوق ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں ووٹ آپ نے کس کو دینا ہے. اور تجھے کون ہوتے ہو بھائی؟ آپ کا یہ کام ہے, صحافی کا یہ کام ہوتا ہے وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے. یہ صحافیوں کا کام نہیں, یہ چمچوں کا کام ہوتا ہے. یہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھے جو چمچے ہیں نا, یہ ان کا کام ہے کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اسی ہم دس نے کنوں ووٹ دینا ہے. دس از ناٹ مائی جاب. میں ایک جرنلسٹ ہوں, یہ میرا کام کہاں سے ہو گیا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ چھپا کیا رہا ہے آپ سے. ہمیشہ ذہن میں میری بات رکھیے گا, آج یہ بات غور سے سن لیجیے گا. سیاسی جماعتیں اپنے عیب چھپاتی ہیں. سیاسی جماعتیں کیا ہر کوئی چھپاتے ہیں, ہم بھی چھپاتے ہیں یار. اگر کوئی ہمارے اندر کوئی عیب ہوگا ظاہری بات ہم کوشش کریں گے اس کو چھپا کے رکھیں. صحافی کا کام ہے ان کو بتانا, عوام کو بتانا کہ بھائی جان یہ چھپا رہے ہیں یہ, اور سب کے بتانا. یہ نہیں کہ خان ساڈا چان ہے, ساڈا جان ہے, ساڈی دل دا جانی ہے, تو نون لیگ اور باقیوں کے تو بتائی جانے, خان کے بارے کچھ نہیں دسنا. میں ایک بڑے مزے کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ ابھی 2 دن پہلے یہ واقعہ ہوا ہے. ایک صاحب ہیں, وہ ان کا نظریہ جو ہے وہ کافی حد تک پاکستان تحریک انصاف کی طرف ٹلٹڈ تھا, صحافی ہیں. اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ آپ کیوں اس طرح کی صحافت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ میں بلیو کرتا ہوں خان صاحب کے اندر. میں کہا اچھا, تو میں کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. میں نے کہا پی ٹی آئی کے اندر کوئی فالٹ نہیں نظر آتا آپ کو؟ کہتے جی آتا ہے بالکل ہے, پی ٹی آئی کے اندر فالٹ ہے. تو میں نے کہا اچھا جب نون لیگ میں فالٹ نظر آتا ہے اس وقت تو آپ نواز شریف کو کھڑکا دیتے ہیں, نون لیگ میں فالٹ نظر آتا ہے مریم کو کھڑکا دیتے ہیں, شہباز شریف کو کھڑکا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے. میں کہا پی ٹی آئی میں فالٹ آتا ہے تو خان صاحب کو کیوں نہیں کھڑکاتے؟ وہاں پہ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی طرف کیوں رہتے ہیں؟ خان صاحب کیا انٹچبل ہیں؟ ان کے بارے میں کیوں نہیں بولتے؟ کہتے جی تسی ساڈے کانٹیکٹ خراب کرانے نے. ہمارا جو پی ٹی آئی کے دفتر میں آنا جانا ہے یا ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے لونڈے لپاڑے ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں آپ نے خراب کرانے. تو بھائی یا تو آپ تعلقات نبھا لیں یا صحافت نبھا لیں. ہم سے تو تعلقات کی پرواہ نہیں ہوتی, ہم تو صحافت ہی کرتے ہیں. یہ فرق ہے بس. جی
حسن چودھری کا سوال، آپ نواز شریف صاحب کا انٹرویو کب کر رہے ہیں؟ چوہی صاحب تسی کروا لو، میں انتظار کرنا پہ. آپ مجھے بتائیے نواز شریف نے آخری انٹرویو دیا کب تھا؟ نہیں دے رہے وہ. اچھا انٹرویو جو ہوتا ہے نا، یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، ظاہری بات آپ نے میرے انٹرویوز دیکھے ہوں گے، یہ انٹرویو نا بڑی تگ و دو کے بعد ہوتے ہیں. یہ میری مرضی سے نہیں ہوں گے، یہ کہ میں اینج کر کے میں فون چکاؤں گا اور میں ان کے پی اے کو کہوں گا السلام علیکم جی کل میں آ رہا ہوں انٹرویو کرنے کے لیے. اس طرح نہیں ہوتا. ٹائم ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے، ماحول سے مطلب اس کو فار ایگزامپل بندے کو ضرورت ہے. جس طرح ابھی یہ الیکشن تھا تو الیکشن سے پہلے شہباز شریف صاحب کو ضرورت تھی، انہوں نے بہت انٹرویوز دیے، اسی اینڈ تک بیٹھے رہے. آپ یقین کریں کہ وہ اینڈ تک بیٹھے ہی رہے کہ ہاں جی اب آئیں گے اب آئیں گے. ہمیں سب سے آخر میں جا کے انٹرویو دیا گیا. جب سارے اینکروں کو انٹرویو دے دیے نا، ہمیں سب سے آخری انٹرویو دیا گیا. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جا کے چیک کر لیجیے گا، آپ کے بھائی کا انٹرویو جو ہے نا موسٹ واچ انٹرویو تھا تمام ان اینکروں سے جنہوں نے شہباز شریف کے انٹرویو کیے تھے. یہ جا کے چیک کر لیجیے گا، یہ سٹارٹس میرے پاس موجود ہیں. تو ڈزنٹ میٹر. اچھا اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور بھی آپ کو خبر دیتا ہوں. وہ ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں تب تک یہ ہو چکا ہو، یہ اب میں جو آپ کو خبر دینے لگا ہوں. مجھے کل پتہ لگا، کل یہ بات پتہ لگی ایک جگہ سے کہ مریم نواز جو ہیں وہ 3 انٹرویو دینے لگی ہیں. مریم نواز 3 انٹرویو دینے لگی ہیں. کن کو دے رہی ہیں میں نام نہیں لوں گا، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے 3 انٹرویوز دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ وجہ جو ٹاپک ہے وہ ہے 100 دن کی کارکردگی. ٹھیک ہے بے شک دیں، ان کا رائٹ ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں انٹرویو دینا ہے نہیں دینا، کس کو دینا ہے، یہ انٹرویو دینے والے کا رائٹ ہے. لیکن بھائی 100 دن کی کارکردگی پہ اگر پھر انٹرویو ہو نا، تو پھر انٹرویو تو ہو گرلنگ انٹرویو، جس میں آپ سے آپ کی کارکردگی پہ واقعی سوال کیے جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ایک 10 سیکنڈ کا جو ہے وہ ایک کوشچن پھینکیں مریم نواز کی طرف اور پھر دے مریم نواز 3.5 منٹ کا جواب دے رہی ہو اور آپ اینج کر کے بیٹھے ہو جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے جی اوکے ٹھیک ہے اوکے اوکے. اور پھر وہ جب چپ ہو جائے نا، وہ آ کے ہاں جی ان میں اگلا سوال کرا. تو میاں صاحب کو تو بالکل بھی ایسے سوالات کی عادت نہیں ہے. میاں صاحب کو اس قسم کے سوالات کی عادت بالکل بھی نہیں ہے. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ مجھے کبھی انٹرویو دیں گے. اگر دیں گے تو میں جس دن کہیں گے 2 گھنٹے کے اندر اندر اپنی ٹیم لے کے میں ان کے پاس ہوں گا. صرف 2 گھنٹے کا نوٹس چاہیے، وہ بھی اس لیے کہ مجھے لڑکوں کو کہنا پڑے گا کیمرہ پھڑو تو پہنچو ہوتے، بس اس کے لیے 2 گھنٹے کا نوٹس چاہیے. تو میری طرف سے کبھی بھی انکار نہیں ہے. تو یہ جناب آپ کے سوالات تھے. آئی ہوپ آپ کو میرے جوابات جو ہیں وہ مطمئن کر سکے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.